ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے مزید انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اب لاسٹ ایپیسوڈ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ عمار آخر کار نیند کی گولیاں کھا ہی لیتا ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ صدف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمشہ جب عمار کی یہ حالت دیکھتی ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خود بھی عمار کو کئی بار اکسا چکی ہے کہ تمہیں صدف کو ثابت کرنے کے لیے گولیاں کھا لینی چاہیے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور تھا کہ عمار ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہمشہ سب کولیگز کے ساتھ مل کے عمار کو ایمرجنسی ہاسپٹل لے کر جاتی ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ کیا عمار ٹھیک ہو جائے گا، اسے ہوش آ جائے گی۔ ہمشہ سوچ لیتی ہے کہ اگر عمار کو آج کچھ ہو گیا تو میں اس صدف کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہرحال جب ڈاکٹر ہمشہ کو تسلی دیتے ہیں کہ انہیں جلد ہوش آ جائے گی اور آپ اسے گھر بھی لے جا سکتی ہیں تو ہمشہ کی سانس میں سانس آتی ہے۔ وہ عمار کی بھرپور تیمارداری کرتی ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلاتی ہے، ماں کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ عمار کے باقی گھر والے کہاں پہ ہیں؟ کیا عمار کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں جو ہاسپٹل میں عمار کا خیال رکھ سکے؟ اور ہمشہ بھی عمار کے جتنے کلوز ہو رہی ہے، جس طرح سے اسے گلے لگا لیتی ہے، تو یہ تو نہیں لگتا کہ ہمشہ اور عمار محض دوست ہیں۔ جس طرح سے ہمشہ عمار کے لیے پریشان ہوتی ہے اور پریشانی میں اسے گلے تک لگا لیتی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید آگے جا کے عمار اور ہمشہ کا کوئی سین چالو ہونے والا ہے۔ بہرحال اب عمار کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمشہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ پہنچ جاتی ہے صدف کے گھر۔ اسے زبردستی ہاسپٹل آنے کا کہتی ہے کہ آج تمہاری وجہ سے عمار زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ محض تمہیں اپنے پیار کا یقین دلانے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، لیکن صدف کے سر پہ تو جوں تک نہیں رینگتی۔ یہی صدف جو اپنے بھائی کے لیے اتنی پوزیسیو، اتنی پریشان ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے، اور اس کے علاج کے پیسے لینے کے لیے وہ بلال عبداللہ کے ساتھ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، تو یہ صدف آخر عمار کے معاملے میں اتنی انسینسٹیو کیوں دکھائی گئی ہے کہ ایک انسان آپ کی خاطر جان دے رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مرتا ہے تو مر جائے، اور پھر جب یہ ہمشہ سے کہتی ہے کہ مجھے اس سے بالکل پیار نہیں ہے تو ہمشہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے پیار نہیں ہے تو آج آخری بار اسے آ کر یہ بتا دو، اس کے بعد سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ اب یہاں پر ہمشہ بھی بیوقوف نظر آ رہی ہے، کیونکہ صدف نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ہمشہ کے سامنے، عمار کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں عمار سے محبت نہیں کرتی۔ تو اب عمار جبکہ ہاسپٹل میں کریٹیکل کنڈیشن میں ہے تو اس بات کی کیا تک بنتی ہے کہ صدف ایک دفعہ پھر آخری بار اسے یہ بتانے جائے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ اب صدف ہمشہ کے کہنے پہ ہاسپٹل پہنچ تو جاتی ہے، لیکن عمار کو دکھایا گیا ہے کہ وہ تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ اب ایسے میں ہمشہ اسے بار بار بلاتی ہے، اٹھانے کی کوشش کرتی ہے کہ عمار اٹھو، صدف تم سے کچھ کہنے آئی ہے۔ تو یہ سین بھی بہت انسینسٹیو تھا۔ اگر ہمشہ کو واقعی عمار کی اتنی کیئر ہے تو اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ایک ٹریٹمنٹ سے نکلا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کا آرام کا خیال رکھے۔ وہ نہ صرف اسے بے آرام کر رہی ہے بلکہ ایک ایسی چیز کے لیے بے آرام کر رہی ہے جو اس کے لیے مزید تکلیف کا باعث بنے گی۔ بہرحال اب یہاں پر صدف عمار سے نہیں کہہ پاتی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب ہمشہ خود ہی عمار کو بتاتی ہے کہ صدف دراصل تم سے یہی کہنے آئی تھی، تو عمار کہتا ہے کہ پھر اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو ہمشہ کہتی ہے یہی تو میں حیران ہوں کہ اس نے آخر تم سے کہا کیوں نہیں؟ اب ڈرامے میں ایک چیز تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے۔ ایک طرف تو ہمشہ کی عمار کے لیے کیئر دیکھ کر لگتا ہے کہ اینڈ میں ان کا کپل بننے والا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی لگتا ہے کہ وہ عمار کا اتنا ساتھ اس لیے دے رہی ہے کہ صدف اور عمار کا آپس میں کوئی کنیکشن بن جائے جس کے بعد اس کا راستہ صاف ہو جائے، کیونکہ ہمشہ کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ بلال عبداللہ جو صدف کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، اس کے بھائی کے علاج کے لیے بھی خود امریکہ پہنچ گیا ہے، تو صدف میں اب ہمشہ کو ایک رقیب نظر آنے لگا ہے جسے وہ راستے سے جلد ہٹانا چاہتی ہے، اور اس کو یہی سب سے بہتر طریقہ نظر آ رہا ہے راستے سے ہٹانے کا کہ اگر صدف عمار سے شادی کر لیتی ہے تو اس کے بعد بلال عبداللہ آبویسلی مجھے ہی ملے گا۔ اسے مطلب یقین ہے کہ بلال عبداللہ اگر صدف کو نہیں ملے گا تو پھر مجھے ہی ملے گا۔
اب دوسری طرف صدف جو کہ پہلے بلال عبداللہ کے لیے بہت نیگیٹو سوچتی تھی، جو کچھ اس نے لوگوں سے سنا ہوا تھا، جو اس کی ریپیوٹ تھی، اس کے پیش نظر اسے لگتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہے، اور اسی لیے تو اس نے جب اپنے بھائی کے لیے پیسے مانگے تو اپنا آپ ہی اسے پیش کر دیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس سے کم پر تو وہ کبھی راضی ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ اس نے تو صدف کا کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا اور پیسے بھی دے دیے، نہ صرف پیسے دیے بلکہ امریکہ اس کے بھائی کو علاج کے لیے بھی لے گیا، تو صدف کے دل میں بلال عبداللہ کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو چکا ہے، اور یہی سافٹ کارنر آگے جا کے شدید محبت بلکہ عشق کی صورت اختیار کرنے والا ہے، کیونکہ آگے جا کے ابھی صدف کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ بلال عبداللہ کے احسانات تو بیش بہا ہیں اس پر، اور اس نے کبھی گنوائے بھی نہیں، بلکہ اپنے بہت سے احسانات چھپا کے رکھے، جیسا کہ یہ کہ آگے چل کے ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کے بھائی زاویار کا ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ وہ بھی دراصل بلال عبداللہ تھا۔ اور دوسری طرف بلال عبداللہ جب زاویار کو بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اس کے بعد وہ انٹرنلی اتنا ویک ہو جائے گا، اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی کہ ڈاکٹرز کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی ڈرنکنگ کی ہسٹری رہ چکی ہے تو وہ اسے سختی سے منع کریں گے کہ اب آپ اندر سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آگے چل کے اگر آپ نے اب کبھی بھی لائف میں دوبارہ ڈرنکنگ کی تو وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال فی الحال تو ہمشہ اس صدف کو بلال عبداللہ کے خلاف کرنے کے لیے اس کے دماغ میں ایسی ایسی چیزیں فیڈ کرنے والی ہے کہ جس کے بعد صدف بہت زیادہ روئے گی۔ ایک طرف اس کے دل میں بلال عبداللہ کے لیے محبت بھی ہوگی اور عزت بھی ہوگی، جو کچھ اس نے ان لوگوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے کیا ہے، لیکن دوسری طرف ہمشہ کی باتیں سننے کے بعد صدف کو بلال عبداللہ کے لیے نفرت بھی فیل ہوگی، یعنی کہ اس کے دل میں بلال عبداللہ کے لیے ایٹ اے ٹائم دونوں جذبات ہوں گے، محبت کا بھی نفرت کا بھی، اور اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ اصل میں وہ اس سے نفرت کرتی ہے یا محبت، کیونکہ ہمشہ اسے بتائے گی کہ بلال عبداللہ تو عورت ذات سے شدید نفرت کرتا ہے، وہ تو عورت کو محض اپنی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اور بلال عبداللہ نے اپنی اصل پرسنالٹی دراصل اپنی اس سوفسٹیکیٹڈ مسکراہٹ کے پیچھے چھپا رکھی ہے، اور وہ عورت کو اس طرح سے خریدتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عورت اس کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ یہ سب کچھ کرتا رہا ہے جو اس نے تمہارے لیے کیا ہے، اور اب پورے آفس میں تم بھی بلال عبداللہ کی لونڈی کے طور پہ مشہور ہو چکی ہو۔ اب تمہارے یا اس کے درمیان میں کچھ ہے یا نہیں یہ تو محض تمہیں پتہ ہے نا، لیکن جس طرح سے تم بار بار اس کے آفس کے چکر لگاتی ہو، اس کے آگے پیچھے گھومتی ہو، اس سے پیسے لیے ہیں، اور پھر وہ تمہارے بھائی کے علاج کے لیے اس کے ساتھ باہر گیا ہے، تو پورا آفس تو تمہیں اس کی رکھیل ہی سمجھنے لگا ہے۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے صدف شاک بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں سب لوگ یہ سوچنے لگے ہیں، روئے گی بھی، اور ظاہر ہے کہ بلال عبداللہ جب اس کے تندرست و توانا بھائی کو لے کر واپس آئے گا، جبکہ خود وہ بہت ویک ہو چکا ہوگا کہ اس کے لیے ایئرپورٹ پہ ٹھیک سے چلنا بھی مشکل ہوگا، گرتا پڑتا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوگا، لیکن یہاں پر یہی لگتا ہے کہ صدف اسے یکسر اگنور کرے گی، کیونکہ بیک آف دا مائنڈ اس کے دماغ میں رمشا کی باتیں چل رہی ہیں۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ایک نیا انسان بھی انٹر ہونے والا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ رمشا کا کوئی پرانا عاشق ہے یا پھر شوہر ہے، یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ وہ جو نئی انٹری ہوئی ہے کیا وہ ہمشہ کی پرانی محبت ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔